مانا کہ تمہیں کبھی میری فکر نہیں رہی، میں مر رہی تھی، مگر تم نے میری حالت تک پوچھنا گوارا نہیں کی۔ لیکن اپنی بیٹیوں کی تربیت تو صحیح طریقے سے کر دی ہوتی۔ تم پھر شروع ہو گئی حاکم بھی، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں یہاں نہیں آتا۔ یہ میں نہیں، تمہاری لاپرواہی ہے، تمہاری ذمہ داری سے غفلت ہے، جو تمہیں پیرا پور کے شہنشاہ ہونے کے باوجود شہر میں جلا وطنی جیسی زندگی کی طرف مائل کیے ہوئے ہے۔ تم تو یہاں تھی نا، شاہ زیب بھی ہے، تم دونوں نے کون سا تیر چلا لیا؟ ہاں، میں دور ضرور ہوں مگر اپنے مریدوں کے حالات سے ناواقف نہیں۔ مریدوں کی بات کرتے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کے کرتوتوں سے بھی ناواقف ہو۔ حاکم بھی خبردار، میں اپنی بیٹیوں کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہوں گا۔ آج میں کہہ رہی ہوں، کل کو پورا پیرا پور کہے گا، تو کیا تم تب بھی اپنے کان بند کیے ہوئے بیٹھے رہو گے؟ میں جاہلوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا۔ جسے تم اس قدر حقارت سے جہالت کہہ رہے ہو، یہ پیرا پور کی روایت ہے، اور یاد رکھنا انہی روایات کے بلبوتے پر یہ گدی قائم ہے۔ وقت بدل چکا ہے۔ پیرا پور میں وقت نہیں بدلتا۔ وقت پانی کی طرح ہے، جو ٹھہر جائے تو جوہر کی طرح بدبو دینے لگتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں سر سے یہ بادشاہ بیگم کی چادر اتار کے پیرا پور کی گلیوں میں ننگے سر پھرتی ہوں، اور مریدوں کو بتا دیتی ہوں کہ پیرا پور بدل گیا ہے۔ جہاں وقت ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پیر صاحب اسے جوہر سمجھنے لگے ہیں۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی۔ اب کیا بات ہو گئی؟ یہ بادشاہ بیگم کی چادر جو میرے سر پر ٹکی ہوئی ہے، میرے لیے بھی اتنی ہی بھاری ہے۔ میں نے یہ روایت خوشی سے قبول نہیں کی۔ آج کو میں بادشاہ بیگم ہوں، کل تمہاری بیٹی ہوگی۔ یاد رکھنا شاہ عالم، کل جو کچھ تم نے اپنی بہن کے لیے قبول کیا تھا، آگے وہی سب کچھ تمہیں اپنی بیٹی کے لیے قبول کرنا ہوگا۔